السلام علیکم عزیز ناظرین، میں ہوں عدیل خان قصوری اور آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر سلیم راؤ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان محافظ پارٹی کے سربراہ ہیں، صدر ہیں اور یہ سوشل ورکر بھی ہیں۔ ان کا بہت بڑا سوشل ورک کا سیٹ اپ ہے علم و ہنر فاؤنڈیشن کے نام سے۔ ڈاکٹر صاحب نے انسانیت کے لیے، پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے اور یہ ایک الگ سوچ کے لوگ ہیں۔ آج کل اس مائنڈ سیٹ کے لوگ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم آج ڈاکٹر صاحب سے ایک انتہائی سنگین نویر کے معاملے پہ بات کریں گے اور اس معاملے میں ہم پاکستان کے کردار کو ذرا تھوڑا سا انالائز کریں گے، ڈاکٹر صاحب کی ایک ایکسپرٹ اوپینین لیں گے۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ تھینک یو، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایران اسرائیل اور امریکہ جنگ اس وقت پیک پہ ہے اور دنیا کی معیشت، پوری دنیا کی جو پیٹرول کی عالمی منڈیاں ہیں ان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ڈیزل کے ریٹس پاکستان میں آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ہائی ہو گئے، پیٹرول کے ریٹس ہائی ہو گئے اور اس سے اکانومی ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہ عربین کنٹریز ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں وہ بھی حالت جنگ میں ہے، کیونکہ ایران وہاں پہ امریکی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور پھر اسرائیل کا حال آپ دیکھیں، وہاں پہ اس وقت بڑا ایک کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ وہاں پہ لوگ اپنے جو وزیر اعظم کے خلاف چیخو پکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس سارے حالات میں ایک ملک ہے پاکستان، جس کے آپ اور میں باشندے ہیں، شہری الحمدللہ، اور آج فخر ہو رہا ہے خود کو یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ جب اتنا ٹینس ماحول کریٹ ہوا پڑا ہے دنیا کا، تو اس ماحول میں پاکستان جو ہے وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے۔ امریکہ پاکستان سے رابطے میں ہے، ایران پاکستان سے رابطے میں ہے، اور مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ تقریباً بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے رابطے میں ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کروانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے کہ نہیں آئیں بیٹھیں اور پیس کا پیغام لے کے پاکستان ان تمام تر کنٹریز سے رابطہ کر رہا ہے اور ان کے درمیان ایک ریلیشن بلڈ کر کے معاملات کو ایک اچھی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ تو ذرا کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک محاورہ ہے کہ صلح اور زمین کبھی مہنگے نہیں ہوتے، یعنی صلح جس قیمت پہ بھی ملے، اگر نقصان پہ بھی صلح کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، نہ کرنے میں اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور زمین عموماً نفع ہی دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ جس قیمت پہ ملے، موقع کا جو ریٹ ہو لے لینی چاہیے، اس نے بڑھنا ہی ہے، کم نہیں ہوتا، وہ نقصان نہیں دیتی۔ تو صلح اور زمین کبھی مہنگے نہیں ہوتے۔ اب بات ہے صلح کی کہ اس وقت پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ گئی ہے، معاشی اعتبار سے پوری دنیا کریٹ ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ جنگ اگرچہ ایران، اسرائیل، امریکہ کی ہے اور مڈل ایسٹ اس میں تباہ ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا کا جغرافیہ بدل رہا ہے، پوری دنیا کی معیشت بدل رہی ہے، پوری دنیا کے کلچر پہ چینجز آئیں گے۔ اچھا، یہ اس لیے اس جنگ کو ختم کرنا، اس میں صلح کروانا، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، اور ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں پاکستانی الحمدللہ کہ جب سے ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی، پاکستان کا ایک وقار دنیا میں بن گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کے سپر پاور اور اس کا صدر ٹرمپ صرف اور صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے صلح کروانے کے لیے، اور ان سے رابطے کر رہا ہے۔ ورنہ وہ دور بھی تھا کہ امریکہ تو کیا، دوسرے ممالک میں پاکستان کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، اور آج سب کی نظریں پاکستان پہ جمی ہیں کہ پاکستان یہ صلح کروائے گا، اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس کے لیے وہ قابل ستائش ہیں۔ اور اگر ان ایکٹیویٹیز کو، یہ مصالحانہ کوششوں کو اگر کوئی غلط رنگ دیتا ہے، چاہے کوئی انڈین ہو، چاہے کوئی پاکستانی ہو، چاہے کوئی کسی ملک کا بھی ہو، تو وہ غلط ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں صلح تو ہر حال میں ہونی چاہیے، جنگ چاہے کوئی بھی جیتے، کیونکہ اس جنگ میں ہمیں پتہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ ایران جیت رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے، اور ایرانی تو نعرے لگا رہے ہیں ہم نے صلح نہیں کرنی، ہم نے تو جنگ جیتنی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ جتنی جلدی صلح ہو جائے
وہ انسانیت کے لیے بہتر ہے، پوری دنیا کے لیے بہتر ہے، تمام ممالک کے لیے بہتر ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے بہتر، کیونکہ اسرائیل کی یہ سازش، ویسے تو وہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سازش اس کی کامیاب ہو رہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ ایران جب حملہ ایران کرتا ہے مڈل ایسٹ پہ کرتا ہے، وہاں سے ریئیکشن آتا ہے۔ امریکہ کے اڈوں پہ حملہ کرتا ہے، لیکن ہیں تو وہ اسلامی ممالک میں، اس کی وجہ سے ان کی جو تباہی ہو رہی ہے، ان کی جو معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کو سنبھلنے میں ہو سکتا ہے دہائیاں تو ضرور لگیں گی، ہو سکتا ہے صدیاں بھی لگ جائیں، قطر کی ایک گیس ریفائنری پہ اٹیک ہوا، تو جس حصے پہ اٹیک ہوا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کو ریپیئر کرنے میں 5 سال کا عرصہ لگے گا۔ اب جو بھی انرجی سورسز تباہ ہو رہے ہیں وہ پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ اگر اس وقت بالفرض ایک مثال ہم لیتے ہیں، 3 کنویں ہیں اور اس سے ممالک کو ایک چیز، تو اس کا ایک ریٹ ہے، جب 2 رہ جائیں گے تو ریٹ 1.5 گنا بڑھ جائے گا، آٹومیٹکلی پوری دنیا کو نقصان ہوتا ہے۔ تو انرجی سورسز کہیں بھی ہوں، چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، پوری دنیا استعمال کرتی ہے، اگر ان کو تباہ کیا جائے تو پوری دنیا کا نقصان ہے۔ اس لیے یہ جنگ ہر حالت میں بند ہونی چاہیے، صلح کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، اور پاکستان کا کردار ترکی اور مصر کے ساتھ مل کے بہت اہم کردار ہے اس وقت، تو کلیدی کردار جسے ہم کہتے ہیں کی رول ہے پاکستان کا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں ہیں اور تعمیری اعتبار سے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ ڈائریکٹلی ہمارے فیلڈ مارشل کو کال کرتا ہے، اس کال کے فوری بعد ایک کال جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایرانی صدر کو کرتے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں کیا ہوتا ہے، سعودی عرب ہم سے مطمئن ہے کہ یہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ پاکستان سے ہے، امریکہ ہم سے مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے، ایران تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے، پاکستان کے شکریہ ادا کر رہا ہے، ان کے باقاعدہ ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں، ویڈیو سامنے، لیکن ہمارا پڑوسی انڈیا اور کچھ پاکستان میں مقیم لوگ بھی ایک عجیب و غریب نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ اس تمام تر چیز کو انڈیا تو سیاسی رنگ دے گا، وہ ہمارا حریف ہے، ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی کہ کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، انہیں کوئی منہ نہیں لگا رہا، ان کی خارجہ پالیسی بالکل تباہ ہو گئی ہے، کوئی ان سے یہ مشورہ تک نہیں کر رہا کہ بتائیں اس جنگ میں کیا آپ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں چکر۔ تو پاکستان میں مقیم کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ کل انڈیا کے وزیر خارجہ نے بھی ایک بڑا بھونڈا بیان دیا، میں جو یہاں ریپیٹ کرنا بھی نہیں چاہوں گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ایک طرف عالمی دنیا ہمارا شکریہ ادا کر رہی ہے، پاکستان میں مقیم ایک طبقہ جو ذہنی طور پر مفلوج ہے، میں تو یہی کہوں گا وہ اپنے ملک کی پالیسی کو ٹو کرنے کی بجائے وہ ایک عجیب نیریٹو دے رہا ہے، اور دوسرا ہمارا اصلی دشمن بھارت۔ پلیز گو اہیڈ۔ دیکھیں، پاکستان حق پہ ہے، اور صلح وہی کروا سکتا ہے جو جانبداری نہ کرے پاکستان کی طرح، وہ انسانیت کا خیر خواہ۔ پاکستان اسلامی دنیا کو بھی بچانا چاہ رہا ہے تباہی سے، اور پاکستان پوری دنیا کے ممالک کو بھی بچانا چاہ رہا ہے تباہی سے، کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور عالمی جنگ بنتی ہے اور ایٹمی جنگ بنتی ہے، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پاکستان کا کردار اس وقت انسانیت ساز کردار ہے۔ اب اس کردار میں اور اس اہم مقام پہ پاکستان کو ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کریں کم ہے۔ اس کے باوجود انڈیا تو خیر مخالفت کرے گا، وہ تو دشمن ہے، اس تو کرنے دو۔ اگر پاکستان میں کوئی اس وقت اس کردار کو نیگیٹو سینس میں لیتا ہے تو اسے پاکستان سے محبت نہیں ہے، نہ اسلام سے ہے نہ مسلمانوں سے ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہر پاکستانی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں ایک مقام ملا ہے جو پہلے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ سے لے کے اب تک کبھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے دیا ہے یہ مقام، اور اللہ کرے کہ یہ مقام اور بڑھے۔ اگر یہ صلح پاکستان کے اس کردار سے ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا صحرا پاکستان کے سر بدلے گا۔ دیکھو، ٹرمپ فون کرتا ہے ہمارے پاکستانی قیادت کو، کیوں نہیں کرتا چائنا کو، کیوں نہیں کرتا رشیا کو، کیوں نہیں کرتا یورپ کو، بڑی بڑی طاقتوں کو، مودی کو کیوں نہیں کرتا، مودی کو کیوں نہیں کرتا؟ 5 گنا بڑا ملک ہے ہم سے، اس کا گہرا دوست ہے، سب کچھ ہے، یہ کیوں نہیں
کیونکہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ صلاحیت اگر ہے صلح پسندی کی تو وہ پاکستان میں ہے، کیونکہ پاکستان کی بات اسلامی دنیا بھی مانے گی اور پاکستان کی بات امریکہ بھی مانے گا، کیونکہ اس وقت مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے اسرائیل کی وجہ سے۔ اسرائیل نہیں مانے گا، اسرائیل چاہے گا کہ جنگ جاری رہے، اور یورپ 20 میں مسلم ممالک تو ہو ہی گئے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا تو آپس میں لڑ رہی ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یورپ بھی شامل ہو جائے اور یہ جنگ جہانی ورلڈ وار 1 یا 2 کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے اور اس کے مقاصد پورے ہو جائیں۔ یہ اسرائیل تو فتنہ پرست ہے نا، فتنہ، اس نے تو اپنا فتنہ جاری رکھنا ہے۔ بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اس وقت پیس کا داعی ہے، پاکستان اس وقت دنیا میں پیس چاہتا ہے۔ پاکستان محافظ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب نے جو بڑا کلیئر سٹانس دیا ہے وہ امن پسندانہ سٹانس ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ایٹمی جنگ ہو گئی، اگر ایران پہ خدا نخواستہ کوئی امریکہ تنگ آ کر اپنا آخری ہتھیار استعمال ایٹم بم بھی کر سکتا ہے، اس سے آگے اور کیا کرے گا، کرتا ہے تو پھر دنیا میں بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ پھر ایران تائیوان پہ ایٹمی جنگ کا جواز تلاش کر لے گا، پھر روس جو ہے وہ اپنے حریف پر ایٹمی جنگ کا جواز تلاش کر لے گا، پھر پاکستان بھی کل کوئی جواز رکھتا ہوگا کہ وہ انڈیا پر ایٹم بم مار دے۔ یہ تمام تر محرکات وہ ہیں جن کو پاکستان بہت اچھے سے ایڈوانسلی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ حالات اس نیٹ میں نہ جائے، اور یہی نیریٹو پاکستان محافظ پارٹی کا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی آپ کے سامنے رکھا کہ امن پہلی ترجیح ہے۔ شکریہ۔